بھائی نے کویسچن کیا تھا، یہ بھی آفر کویسچن ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا کیا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، فقہ حنفی کے روشنی میں اونٹ کا پیشاب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تو مطلقاً حرام ہے۔ مطلقاً کا مطلب چاہے آپ اس کو علاج کی نیت سے پئیں یا ویسے ہی خدا نخواستہ کو پئیں، یہ منع ہوگا۔ دودھ میں ملا کر پئیں ویسے منع ہے بالکل۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دوا کے لیے بطور علاج پینا شرعاً جائز ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً اس کو پاک کہتے ہیں۔ اور ان سب کے جو مرجع ہے وہ تھوڑا سا دو کا ایک ہے اور ایک کا مختلف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ حدیث پاک دلیل کا درجہ رکھتی ہے کہ وَاسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تخصیص نہیں فرمائی کہ ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہو، انسان یا چھوٹا یا بڑا، لڑکا لڑکی، بچہ بچی، سب کے پیشاب کے بارے میں یہ حدیث گویا کہ حرمت کا حکم بیان کر رہی ہے، اس لیے امام اعظم تو مطلقاً منع فرماتے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دلیل بناتے ہیں ایک حدیث کو کہ ایک قبیلہ تھا عرینہ، اس عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی تو ان کے پیٹ پھول گئے، یعنی پیٹ خراب ہو گئے اور گیس بہت زیادہ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے باہر صدقات کے اونٹ بندھے ہوئے ہیں، وہاں جائیں اور ان اونٹوں کے دودھ کے ساتھ ان کا پیشاب ملا کر پئیں۔ یہ چونکہ بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس لیے اس پہ کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے اسی طرح کیا، ان کو شفا حاصل ہو گئی۔ بعد میں وہ لوگ مرتد ہو گئے، سارے اونٹ ہکا کر لے گئے اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان تھا اس کو قتل کر دیا۔ پھر ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا۔ اس حدیث سے بنیاد بنا کر حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے علاج کی غرض سے اونٹ کے پیشاب کی اجازت دی تھی، لہٰذا ہم بھی اجازت دیں گے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاج کے لیے بھی حرام چیز کا استعمال ممنوع ہوگا، لیکن یہاں پہ چونکہ سرکار نے اجازت دی، اس کا مطلب صرف علاج مقصود نہیں بلکہ مطلقاً ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہو اس کے پیشاب کو پاک قرار دیا جائے گا۔ اب جب اس طرح علماء میں اختلاف ہو جائے تو بعد والے علماء متاخرین یا اصحاب ترجیح ان کو کہتے ہیں، وہ کسی ایک قول کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو فقہ حنفی میں اصحاب ترجیح فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو فوقیت ہوگی، لہٰذا یہ اونٹ کا پیشاب دودھ کے ساتھ ملا کر نہیں پیا جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور اکثر لوگ جو آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق عمل کرتے ہوئے اونٹنی کے دودھ میں پیشاب ملا کر پیتے ہیں تاکہ شفا حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال فقہ حنفی والوں کو منع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ تفصیل سے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ کویسچن ہم سے ہوا، یہ بھی آفر تھا، پھر میں انشاءاللہ یہ ابھی والے کویسچنز کی طرف آتا ہوں کہ عاملین کے پاس جانے کی کیا شرع حیثیت ہے اور ان عاملین کا پیسے لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر میں کبھی کوئی مشائخ یا پیروں کے خلاف کوئی بات کہتا ہوں یا عاملین کے خلاف کہتا ہوں، اس سے مراد ہر پیر نہیں ہے، ہر عامل نہیں ہے، بلکہ وہ کہ جو ان صفوف میں داخل ہو کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ پیسے محفوظ ہیں، فراڈی قسم کے ہیں۔ اور آپ دیکھتے رہتے ہیں چینلز کے اوپر ان پہ چھاپے پڑتے رہتے ہیں اور بعد میں یہ خود اپنے گناہوں کا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلمہ پاک تک نہیں پڑھنا آتا۔ اس قسم کے عاملین کے پاس جانا تو اپنے آخرت کو برباد کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کو داؤ پہ لگانا ہے، ان کو تو مطلقاً منع کیا جائے گا۔ لیکن جو اچھے عاملین ہیں، جو قرآن اور حدیث سے علاج کرتے ہیں، اسماء الہیہ بطور علاج دیتے ہیں، ان کے پاس جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے دیگر طریقہ علاج ہم اسباب اور ذرائع اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ روحانی علاج کے لیے اگر کسی اچھے عامل کے پاس گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اچھے عامل کی علامت یہ ہے کہ اس کا ظاہر باشرہ ہونا چاہیے، وہ نمازی ہوں، ان کی نگاہوں میں حیا ہو، یہ نہیں کہ جو عورت ہے اس کو گھور کر دیکھ رہے ہیں اور اس کے جسم کا جائزہ معاذ اللہ لیا جا رہا ہو، اس قسم کا کوئی عامل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ جو تعویذات دیں اس میں مبہم کلمات نہ ہوں، الٹے سیدھے کوئی الفاظ کے جن کے معنی مفہوم ہی نہیں پتہ، اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ قرآن کے آیات کے یا اسم جو اعداد ہوتے ہیں، عدد لکھے ہوتے ہیں، گنتی لکھی ہوتی ہے، اس کے تعویذات دیں۔
اور اس طریقے سے پاکیزہ کلمات کے ساتھ علاج کر رہے ہوں ان سے کروائیں۔ اچھے عامل کی یہ بھی شناخت ہوگی کہ وہ کبھی جدائی نہیں کروائے گا میاں بیوی کے اندر، کہ اگر آپ جا کر کہیں میں چاہتا ہوں اس کی جدائی ہو جائے فلاں، ایسا نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کہیں کسی کے ملاپ میں گندگی پائی جائے، برائی پائی جائے اور پھر جدائی کروانی ہو، اس کے تعویذات وہ دے دیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کو ناجائز کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ شادی شدہ ہے، ناجائز محبت ہو گئی، اب جا کر کہا بھی ان دونوں میں جدائی ہو جائے تو بہت اچھا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کرے، اس کے لیے وہ تعویذ دے دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میاں بیوی میں جدائی کروا کے طلاق کروانا، اس طرح کے تعویذات کبھی بھی نہیں دیں گے۔ یوں ہی وہ ایسے تعویذات نہیں دیں گے جن میں کوئی بدتمیزی کرنی ہو، تعویذ کو جوتے سے پیٹنا ہے یا پاؤں کے نیچے باندھنا ہے، اس طرح کے تعویذات بھی نہیں دیں گے۔ تو یوں اچھے جو عاملین، اچھا پھر یہ بھی ایک بہت ضروری کہ وہ کبھی بھی غیبی امور پر اس طرح کلام نہیں کریں گے، پوشیدہ امور پر، جیسے ان کو سب واقعی 100% معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ بعض ایسے ہوتے ہیں، آپ کہیں بھی کس نے جادو کرایا، بولتے ہیں میں بتا دوں گا، اتنے پیسے لوں گا، لے کر پھر کہتا ہے تمہاری بھابھی نے کرایا، تمہاری ماں نے، تمہاری پھپھی نے کرایا۔ بھئی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ماذا اللہ آپ دعویٰ خدائی کر رہے ہیں یا آپ رسول ہیں؟ اگر نہیں یہ دو چیزیں اور یقیناً نہیں ہیں تو پھر کسی تیسرے شخص کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کس نے کیا 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 نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز سے اندازہ کر لے، لیکن یہ ظن ہے، اور ظنی چیزوں کے اوپر اس طرح قطعی طور پہ لہجہ بنا کر اور الفاظ ادا کرنا کہ سامنے والا خواہ مخواہ کسی کے ساتھ بدگمان ہو جائے، یہ قطعاً منع ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زہر دیا، تاریخی واقعہ ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں کس نے آپ کو زہر دیا، فرمایا جس نے دیا ہے اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کیوں کسی بے گناہ کے اوپر الزام لگاؤں؟ یہ ہے وہ نفیس نقطہ۔ آپ دیکھیے کہ وہ اتنے بڑے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اتنے درجہ ولایت پر فائز ہیں، صاحب تقوی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اور اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں آپ کو روحانیت سے نوازا، لیکن کس قدر محتاط کلام۔ اور یہاں پہ اس قسم کے عاملین فوراً بتا دیں گے کہ ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اور اسی طریقے سے 100% شیورٹی کے ساتھ یہ بتانا کہ یوں ہوا ہے، یوں ہوا ہے، اس طرح کہ وہ کر رہا ہو تو غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی علم جفر جیسے ہوتا ہے، اس سے کوئی ذائچہ وغیرہ نکال کر وہ کہتا بھی میرے علم کے مطابق میرا گمان یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ یقین پر دال ہے 100%، اور ہو سکتا ہے میں بھی یہ شک ہے۔ تو شک والی بات اگر وہ کرتے ہیں بھی میرا گمان یہ ہے تو یوں، لیکن اچھے عامل پھر بھی یہ نہیں کہیں گے میرا گمان ہے کہ تمہاری پھپھی نے کیا، یہ بھی نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے ہم علاج کر دیتے ہیں، آپ کا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا ہے، لیکن کس نے کروایا یہ ہم نہیں بتائیں گے۔ تو یہ جو اچھے عامل ہوتے ہیں ان کی شناخت یہ ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے عاملین کے پاس جانے میں جو اچھے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ان کا اجرت لینا، لوگ ڈاکٹرز کو 1,000 روپے 2,000 روپے فیس دیتے ہیں، کوئی کسی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی 100% شفا ہوگی تو میں دوں گا ورنہ نہیں، بس وہ تو بس دیکھنے کے، چیک کرنے کے، اسی کے آپ 1,000 روپے دیتے ہیں، پھر وہ دوا سجیسٹ کر دیتا ہے، اثر کرتی ہے نہیں کرتی، بعد اوقات آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس نے پیسے کا مطالبہ کر لیا تو اس سے تو کبھی شفا مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے پیسے کا مطالبہ کر لیا ہے۔ اچھا اگر وہ پیسے کا مطالبہ نہ کرے اور 24 گھنٹے آپ کے لیے وقف بھی رہے تو پھر اس کے بیوی بچے کیا کھائیں گے بھائی؟ یقینی سی بات ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی اگر عامل پیسے طلب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے روحانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کے سلسلہ شفا میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی، نہ ہر پیسے مانگنے والا جعلی عامل ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے۔ اس زمانے میں عربوں میں رواج تھا کہ جو مسافر ہوتے تھے وہ بستی والوں سے مہمان نوازی طلب کرتے تھے کہ بھئی آپ ہماری مہمان نوازی کریں، وہ نہیں کرتے تھے تو یہ برا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ گئے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، یہ باہر نکل آئے، تو پھر ایک آدمی ان کو بھاگ کر آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے، آپ میں کوئی ایسا ہے جو بچھو کے ڈنگ کے خاتمے کا دم جانتا ہو؟ تو کہتے ہیں ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا چلیں، تو کہا کہ لیکن میں اس کی اجرت لوں گا۔ کہا کہ کیا؟ کچھ بکریاں بتائی کہ اتنی بکریاں مجھے چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، دم کیا، اس کو شفا ہو گئی، وہ ساری بکریاں لے کر وہاں آ گئے، اور یہ بکریاں اس لیے بھی ضد میں طلب کی کہ ہماری مہمان نوازی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا کہ ان بکریوں سے نفع حاصل کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ تو دم کے جواب میں لی گئی ہیں۔
تو فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ سے معلوم کریں گے۔ اب دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا۔ جب آخری معاملہ بتایا تو سرکار مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ اس کو علاج ہوا، شفا ہو گئی؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے الحمد شریف پڑھ کر دم کیا تھا تو اس کو شفا ہو گئی، کیونکہ یہ سورہ شفا بھی کہلاتی ہے۔ پھر جب یہ بکریوں کا مسئلہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ طیب اور حلال ہے، تم کھا سکتے ہو، بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ یہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرما دیا کہ ایک تو جو عامل اپنا وقت دے رہا ہے، جائز اجرت لینا اس کے لیے، یعنی لوٹے نہیں لوگوں کو کہ بہت زیادہ بیچارے پریشانی میں اس کو دینے پہ مجبور ہوں، ایسا نہیں، جائز اجرت لینا جائز ہے۔ اور دوسرا، اس سے شفا کے حصول میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کا عام خیال ہے جو فی سبیل اللہ کام کرے، فری میں کام کرے، اس کے اندر تاثیر ہوگی، اور ذرا بھی اس نے پیسہ مانگ لیا تو غلط ہوگا۔ بھائی یہ پیسہ مانگنا ہمیشہ دنیا داری کی علامت نہیں ہوتا۔ جو آپ ضرورت کے تحت پیسہ کماتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کماتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ پھر اللہ کی راہ میں آپ کی کوشش اور محنت شمار ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی راہ میں۔ اس پہ اور بھی دلائل ہیں لیکن ٹائم کم ہے تو میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔